کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن سمجھدار خواتین کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جتنا مرضی ہو اپنی لائف میں سٹریس آنے ہی نہیں دیتی، بلکہ وہ کچھ ایسی ٹپس اینڈ ہیبٹس جو ہے وہ فالو کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر پاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگی، تو ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ اور ویلکم بیک ٹو مریم ولاگ ہب۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کچھ کم عقل اور خود غرض لڑکیوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر لڑکی سسرال میں یہ سوچ لے کر قدم رکھتی ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور یہی سارے لوگ اب میرے اپنے ہیں، مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کی خوشی کا بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں جتنی اپنائیت سے یہاں رہوں گی میرے شوہر کے دل میں میری قدر بڑھے گی، لیکن سسرال والے کچھ اور ہی ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوتے ہی وہ بدل جائیں گے، یہ غیر ذمہ دار ہو جائیں گے، مطلب آپ کو اپنی سالوں کی تربیت پر بھروسہ نہیں، لیکن اس کی آنے والی بیوی کو پرکھے بغیر ایک محاذ پہلے سے ہی بنانا ضروری ہے۔ خیر وہ لڑکی آتی ہے، ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے کہ سب خوش رہیں، مجھے اچھی بہو کا ٹائٹل ملے، میرے ماں باپ مجھ پہ فخر کریں، لیکن اس سب کے باوجود بھی کہیں ذرا سا بھی چوک، ذرا سی بھول بھی ہو جائے نا، اسے ہمیشہ وہی کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ صرف لڑکی ہی سارے فرض نبھاتی جائے، سب کچھ برداشت کرتی جائے، ہمیشہ وفا اور قربانی کا پیکر بنی رہے، باقی کہیں کسی کا کوئی فرض نہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک گھریلو زندگی کی مثال دیتی ہوں۔ مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے، اب اس کا وہاں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے فیملی ماں باپ کے ساتھ، تو وہ بہت ساری چیزوں کو وہ درگزر کر جاتے ہیں، اپنے وہ حق چھوڑ کر ہمیں فیسلٹیز کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ کما کما کر کھلاتے ہیں، پلاتے بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نوکریاں جو ہیں وہ بھی دلواتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد شادیوں میں بھی کیا کچھ نہیں وہ کرتے، خود اپنے آپ کو ماں باپ جو ہیں بھوکے کاٹ کاٹ کر پیچھے جو ہے کرتے جاتے ہیں، خود تھکتے ہیں مگر اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں، مگر یہ ساری پیمپرنگ شادی کے بعد تو نہیں ہوتی۔ اب جو ایک لڑکی شادی کروا کر سسرال میں آتی ہے نا، یہی ایکسیپٹ کرتی رہتی ہے کہ مجھے یہاں شہزادی بنا کر رکھا جائے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب ان ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہ کیا جائے اور نہ ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے تو پھر سارے نظام میں خلل آ جاتا ہے۔ اس میں پھر کبھی دین کا سہارا لیا جاتا ہے، عورت پہ گھر کے کام کی ذمہ داریاں نہیں، ساس سسر کی بھی نہیں، عورت یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب عورت صرف حقوق لینے کی بات کرتی ہے نا تو اگلے کو حق دیتی نہیں ہے، عدل سے ہٹ جاتی ہے، تو زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی، اور خاص طور پہ انسان اپنی آخرت کو بھی بھول کر یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جھوٹ، فریب، بعض اوقات بد اخلاقی اور چیٹنگ جو ہے بہت سی چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات میں کمپلیکیشن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی ہم گھر کے ادارے کو، ہم گھر بھی تو ایک ادارہ ہی ہوتا ہے نا، تو جب ہم تک اس کی بنیاد میں خود کو ناکام کرتے رہیں گے، تقوی میں 4 دفعہ حکم دیا گیا ہے، جب تک اس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، تو پھر ہم دنیا کی تعمیر بھی جو ہے نا اچھے سے نہیں ہو سکتی، اور جب تک دنیا کی تعمیر صحیح نہیں کرتے، یہاں سب فساد سے بھرا ہوا ہے، جہاں جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو بھی جہنم بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنی جنت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دوسروں کی زندگی ہم جہنم بناتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں، ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جی ایک عورت ہی عورت پر خدمت جو ہے واجب نہیں، یعنی ساس سسر آ جاتے ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ صرف خاوند کے نکاح میں ہے تو خاوند کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے جو بچے ہیں ان کو پالنا ہے، ان کی پرورشی کرنی ہے اور ان کی ہی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جس طرح شوہر قابل احترام ہے نا، اسی طرح
شوہر کے ماں باپ بھی اسی طرح قابل احترام ہیں، ان کا خیال کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت ساس سسر سے تمیز سے بات نہیں کرتی نا، یہ بات غلط ہے۔ جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں اسی طرح ساس سسر بھی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل۔ صرف آپ بہو کی بات نہیں کروں گی بلکہ میں ساس کی بھی کروں گی یہاں پر، کہ کئی جو ساسیں ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہو کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ساس اپنی ساس جو ہے نا ہونے کا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، وہ ہر وقت ذہنی طور پر ٹارچر کرتی رہتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور سسر جو ہے نا وہ اتنا تنگ نہیں کرتے، ساسیں ذہنی طور پر ٹارچر کرتی ہیں، وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ اس لیے علماء جو ہیں وہ آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کو گھر پہلے لے کر دو، شادی جو ہے وہ بعد میں کرو۔ میں ایک مولانا صاحب کی بات کروں گی، مولانا اشرف دنوی جو ہے نا، انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو۔ ہاں، جس کے پاس گنجائش نہیں وہ الگ بات ہے، بعض اوقات جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سی ایسی فیملیاں دیکھی ہیں جو تمیز کے ساتھ رہ رہی ہیں، کیونکہ جو جوائنٹ فیملی میں رہنے کی برکتیں ہیں نا وہ الگ رہنے میں بالکل نہیں، لیکن اس کے لیے دل بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر بھی کر دیں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ صبا اقبال پرنسس میں ہے، انعم آفیشیل اینڈ یحییٰ خان، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور جو چینل پہ نئے آئے ہیں ان کو میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور جو ہے وہ پریس کیجیے گا تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور انجوائے کر سکے۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔